بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کا سبق ہمارا چل رہا تھا اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے 27 نمبر آیت تک پڑھا تھا، ہم الخاسرون تک۔ تو بلا تاخیر آگے پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے انکار کرتے ہو یا باللہ اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب تفسیر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کیف تکفرون یا اہل مکہ، اے مکے والو تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ تو یا اہل مکہ، تو اس کے اندر خطاب کن سے ہے؟ یہاں پر غرض مفسر ہوگا مخاطب کو بیان کرنا۔ باللہ و واو کے بعد نکلا قد، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ حالیہ ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم مردہ تھے، تم مرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو قد کے اندر جو ہے وہ غرض مفسر ہوگا حال کی طرف اشارہ کرنا۔ امواتن کے بعد نکلا نطفن فی الاسلاب، تم نطفے تھے پشتوں میں، اسلاب یہ صلب کی جمع ہے، اور جو مرد ہوتا ہے تو مرد کی پشت کے اندر اس کا نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ عورت کی طرف جب منتقل ہوتا ہے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نطفے کے اندر بندہ جو ہوتا ہے وہ حالت موت کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا موت کی وضاحت کرنا، غرض مفسر۔ اس کے بعد کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، کیسے زندہ کیا؟ فی الارحام والدنیا، رحموں میں تمہیں زندہ کیا یا پھر دنیا میں تمہیں زندہ کیا۔ جب وہ نطفہ رحم کے اندر جاتا ہے تو وہ بچے کی زندگی جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو رحم کے اندر بچہ زندہ ہوتا ہے یا پھر دنیا کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس نطفے والی موت کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ کیسے زندگی عطا فرمائی؟ بے نفخ روح فیکم، تم میں روح کو پھونکنے کے ساتھ۔ نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا، تم میں روح کو پھونکنے کے ساتھ ہے تمہیں زندگی دی۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا فاحیاکم کی وضاحت کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والاستفہام للتعجب من کفرہم مع قیام البرہان، یہ جو استفہام ہے کیفا، کیفا یہ سوال کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو استفہام ہے یہ برہان واضح دلیل کے قائم ہونے کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ با قیام البرہان واضح دلیل کے قیام کے باوجود ان کے کفر پر تعجب کرنے کے لیے، جیسے ہم کلام کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ تمہارا، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو اگر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم کیسے بیٹے ہو، بیٹے ہو کر اب باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ تو یہ جو ہے وہ باپ کی عظمت سے گویا کہ منکر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے انکار پر گویا کہ تعجب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیفا یہ استفہام یہاں ہے، لیکن استفہام تعجب کے لیے ہے، یا پھر اول توبیخ، یا پھر توبیخ کے لیے یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، تعجب کے لیے یا پھر توبیخ کے لیے۔ تو غرض مفسر ہوگا کیف کی حالت کو بیان کرنا کہ کیف کس حالت میں ہے، کیف کس کیفیت کے اندر ہے۔
چلیں آگے کہتے ہیں ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، عند انتہائی آجالکم، تمہاری مدتوں کے پورا ہونے کے وقت، جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی، تمہاری جو مدت ہے زندگی کی اگر وہ پوری ہو جائیں گی تو اللہ تمہیں موت دے گا۔ غرض مفسر ہوگا یمیتکم کی وضاحت کرنا، ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، بالبعث، اٹھانے کے ساتھ۔ بعثت پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ بندہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے اس کو پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ثم یحییکم بالبعث، بعث کے ذریعے تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، یعنی تردون بعد البعث، بعث، بعث کے بعد، مرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تو تمہیں جزا دی جائے گی تمہاری اعمال کی۔ تو غرض مفسر ہوگا آیت کی ثم الیہم ثم الیہ ترجعون کی جو ہے وہ وضاحت کرنا۔ تو تو کفار کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعثت کا انکار کیا ہے، کہ لوگ یہ کہتے تھے، کفار یہ کہتے تھے کہ ہم مر گئے تو سو مر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ کرنا یہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے بعث کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے دلیل کے طور پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی۔ تو قال تعالی دلیلا علی البعث لما انکروہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بعث پر دلیل کے طور پر فرمایا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بعثت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت پر دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے، بعثت کا جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بعثت پر دلیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر غرض مفسر کیا بنے گا؟ شان نزول بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے تمہیں، تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا، یعنی الارض، یعنی الارض وما فیہا، یعنی زمین اور جو زمین میں ہے، دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، جمیعاً، سارا کا سارا، یہ ماں کی جو ہے وہ تاکید ہے، اس اللہ تبارک وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ لِتَنْتَفُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوا، تاکہ تم اس سے نفع حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ زمین میں دیکھے گا، گھومے گا، پھرے گا تو اس سے نفع بھی حاصل کرے گا اور عبرت بھی حاصل کرے گا کہ بھئی یہ تو کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا فرمائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق آسمان کی طرف استوا فرمایا، فسواهن، تو ان کو برابر کیا۔ استوا کا معنی یہ ویسے تو ہوتا ہے جو ہے وہ کسی پر بیٹھنا، چار پائے پر بیٹھنا، یا پھر، لیکن یہاں پر وہ والی معنی مراد نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو یہاں پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے ترجمہ، اور جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف اپنے شان کے لائق استوا فرمایا، تو ان آسمانوں کو برابر کر دیا، فسواہن، تو ان آسمانوں کو برابر کر دیا۔ آگے کہتے ہیں الضمیر، ثم استوى کی بات کہتے ہیں بعد خلق الارض، یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قصد یعنی قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ یہاں پر قصد کے اندر غرض مفسر ہوگا استوا کی معنی مرادی بیان کرنا۔ فسوا ہن، ان آسمانوں کو برابر کیا، الضمیر یرجع الی السماء، ضمیر ہن جو ضمیر ہے وہ آسمان کی طرف راجع ہے، لأنہا فی معنی الجملۃ العائلۃ الیہ، کیونکہ وہ جو آسمان ہے وہ جملہ عالیہ جو ہے وہ اس کی معنی میں ہے۔ جملہ عالیہ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، تو جملہ عائلہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا گیا ہے، یعنی سیرہا کما فی آیت اخری فقدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برابر کیا جیسا کہ دوسری آیت کے اندر ہے، فقدا ہن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برابر کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی فسواہن سبع سماوات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 7 آسمان برابر کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مجملاً و مفصلاً، اجمال کے طور پر اور تفصیل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا تمییز بیان کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ علیم تو ہے، لیکن ہر چیز کا اجمال کے ساتھ بھی علم رکھنے والا ہے اور تفسیر کے ساتھ بھی رکھنے والا ہے۔ افلا تعتبرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ان القادر علی خلق ذالک ابتداء، کیا تم تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جو اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے ابتدا کے طور پر، وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ، اور وہ تم سے بڑا ہے، قادر علی عیادتکم، تو اس کے عیادت پر وہ کیا تم سے قادر نہیں ہوگا؟ یہ جو بیچ میں آ رہا ہے نا وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ، تو یہ جملہ معترضہ ہے، تو اس کو ہٹا کر ترجمہ کریں گے تو بہتر ہوگا کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ جو اس کو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس کے اعادے پر بھی قادر ہوگا۔ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی چیز بنائی ہے، تو ایجاد کرنا یہ مشکل ہوتا ہے اس کی کاپی بنانے کے۔ ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایک ہوتا ہے کاپی بنانا۔ تو اوریجنل جو ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے بنانا، کاپی بنانے سے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز آسان اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز برابر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انسانوں کے اعتبار سے اور انسانوں کی طبیعت کے حساب سے فرمایا ہے کہ جو چیز پہلے بنائی جاتی ہے وہ بعد میں بنائے جانے والے کے مقابلے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایجاد کرنا یہ مشکل ہوتی ہے، پھر اس کی کاپیز بنانا یہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب از سر نو اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، تو کیا مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کو حیاتی دینے پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اعادہ فرما سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ تو یہ ایک عقلی دلیل دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ چلیں یہاں سے پھر اگلے درس کے اندر پڑھیں گے، ابھی ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔